السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ اسلام کے پہلے خلیفہ، جانشین مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا توار کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق گرامی ہیں، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین اور نائب اور قائم مقام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں آپ کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخیر 360 خصلہ، 360 اچھی خصلتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ واحدۃ منہن یدخلہ بها الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت کسی بندے میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی ایک خصلت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ هل فی شیء منہن، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم جمیعا من کل، اے ابو بکر تمہارے اندر تو ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں۔ وہ ساری خصلتیں جو اللہ رب العزت نے بھلائی کی اور نیکی کی پیدا فرمائی ہیں، وہ ساری خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث، ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے ذکر کیا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت مروی۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے معاملات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات حل فرما دیے اور ان سے فرمایا کہ تم دوبارہ چلی آنا۔ تو اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر کس کے پاس آؤں؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ابو بکر کے پاس آ جانا۔
اور اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ شرف الدین طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی انہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقائم مقامہ بعدہ، کہ اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ اور آپ کے نائب اور قائم مقام اور جانشین۔ دور حاضر میں بعض ایسے افراد نمودار ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے، لیکن جب بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا یعنی سب سے افضل تصور نہیں کرتے، ہم مولا علی کو سب سے افضل مانتے، ہم حضرت علی کے ماننے والے حضرت علی کو سب سے افضل مانتے۔ حالانکہ یہ عقیدہ شیعوں کا ایک گروہ ہے جسے تفضیلی کہا جاتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے۔ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے افضل تصور نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہے، بلکہ وہ رافضیوں کے گروہ تفضیلی سے تعلق رکھتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں صحابہ اہل بیت سب میں افضل جو ذات اور جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت۔ اور اس پر اگر دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں اور اسلاف کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی تفصیل درکار ہوگی، لیکن میں چند مشہور اکابرین کا حوالہ اور ان کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ دور حاضر میں گمراہ کرنے کے الگ الگ حیلے اور حربے شیعوں کی جانب سے جو حیلے بیان کیے جاتے ہیں ان میں ایک حیلہ یہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر علی کو افضل مانتے ہیں، سیاسی طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ تقسیم یہ بھی اہل سنت کی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کی بنائی ہوئی تقسیم۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک روحانی سیاسی ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ غور کرنا اس جملے پر، حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ بھی جملہ درست نہیں، بلکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں، یہ سارے حیلے ان کی جانب سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مطلق طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل۔ اب میں صحابہ کا عقیدہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، 5000 سے زیادہ روایات اور حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا معشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن متوافرون نقول، ہم صحابہ کی جو جماعت تھی، وہ فرماتے ہم صحابہ کی کثیر جماعت ہم یہ کہتے تھے افضل هذه الامت امتی بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری روایت حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کی، حضرت سعد بن زرارہ راوی ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس جبریل اخبرنی ان خیر امتی کا بعدک ابو بکر، کہ حضرت روح القدس یعنی جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے خبر دی اور مجھے بتایا کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل اور بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کہ ہم اللہ کے یعنی صحابہ کی جو جماعت تھی وہ یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور کب یہ کہتے تھے؟ فرماتے ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے، اللہ کے رسول باحیات تھے، ظاہری طور پر آپ کی زندگی تھی، اس درمیان میں ہم یہ کہتے تھے فَيَسْمَعُ رَسُولُ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، اللہ کے رسول سنا بھی کرتے تھے، فلا ينکرہ، لیکن آپ انکار نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی اعتراض یا اس پر کسی بھی طریقے کی کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ رسالت میں یہ حضرات صحابہ کرام وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ چوتھی روایت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج تفضیلیوں کی جانب سے، شیعوں کی جانب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے حضرت عمار ابن یاسر والی روایت کو لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام ابو القاسم لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر اس روایت کو لکھا۔ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں من فضل علی ابی بکر و عمر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ازرا علی 12,000 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر کسی بھی دوسرے صحابی کو فضیلت دے اور ان سے افضل بتائے، خواہ مولائے کائنات کو بتائے یا حضرت خاتون جنت کو بتائے یا کسی بھی صحابی کو، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقد ازرا علی 12,000 من اصحاب رسول اللہ، تو گویا کہ اس نے 12,000 صحابہ کرام پر عیب لگایا، ان کی تنقیص کی اور انہیں خطا کار قرار دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل اور بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السنہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو افضل مانتے ہیں، وہ مولا علی کی نہیں مانتے۔ مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے مولا علی کی تعلیمات کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا من خیر هذه الامة بعد نبیہا، لوگوں یہ بتاؤ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر کون سی ہستی ہے؟ لوگوں نے کہا چونکہ خلفائے ثلاثہ کا وصال ہو چکا تھا، خلافت کا جو زمانہ تھا وہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ تھا، لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا، نہیں، میں سب سے افضل اور بہتر نہیں ہوں۔ خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔
اور آگے چلے تابعین کا زمانہ، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، مدینہ منورہ کے فقیہ ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین پر جو مفتی تابعین میں مفتیان کرام تھے، جو فتویٰ دینے والے تابعین تھے، ان میں ایک نام حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے تھے، ایک سائل نے سوال کیا، ابو بکر و عمر افضل عندک او علی، اے میمون بن مہران، آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت راوی کہتے ہیں فرتعدا، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا، حتی سقطت عصاہ من یدہ، یہاں تک کہ آپ کے دست مبارک میں جو چھڑی تھی، جو عصا تھا، وہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اور اس کے بعد حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ما کنت اظن ان ابقی الی زمان یعدل بہما، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس زمانے میں لوگ کسی دوسری ہستی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے برابر قرار دیں گے۔ انہما کانا رأس الاسلامی، فرمایا حضرت ابو بکر اور عمر تو اسلام کی بنیاد اور ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور آگے چلے تابعین کے زمانے میں حضرت امام شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، 100 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، زمانہ رسالت کے فوراً بعد ان کا زمانہ ہے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو علامہ نبہانی نے سعادت الدارین کے اندر لکھا، علامہ شہر بن حوشب، امام شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں دو لوگوں کا مشاہدہ کیا، دو افراد تھے اور دونوں حضرات کا مخاصمہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ ایک شخص ان میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا، یعنی شیعہ تھا، اور ایک شخص اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ شیعہ کا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی تھے، اور معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے وصال کے بعد کافر ہو گئے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا کہ جو سنی تھا، جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جب جھگڑا دونوں میں زیادہ بڑھا تو اب دونوں نے یہ طے کیا کہ آگ کی بھٹی کے پاس چلتے ہیں، آگ کی بھٹی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کا عقیدہ سچا ہوگا وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے گا، اور جس کا عقیدہ جھوٹا ہوگا وہ جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں دونوں آگ کی بھٹی پہنچے، بھٹی کے مالک سے کہا کہ ہم دونوں اس بھٹی میں داخل ہوں گے، ہم میں یہ معاملات طے پائے ہیں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، دونوں حضرات بھٹی کے اندر داخل ہو گئے، بھٹی کے مالک نے بھٹی کو بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب بھٹی کھولی گئی تو وہ شخص جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ صحیح سلامت جسم کی سلامتی کے ساتھ بھٹی سے باہر نکل آیا، اور جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جل کر خاکستر ہو چکا تھا، کوئلہ بن چکا تھا، اور اس کی صرف پیشانی باقی رہ گئی تھی، اور اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا اس شخص نے سرکشی اور بغاوت کی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کیا۔ یہ زمانہ تابعین ہے۔ اور آگے چلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ حنفی کے امام، چاروں مسالک میں سے ایک مسلک جسے حنفی کہا جاتا ہے، اس مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر فرماتے ہیں وَنُقِرُّ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکت ہے۔
تابعی، اب میں نے چونکہ ایک امام کا ذکر کر دیا، چاروں اماموں کا میں ذکر کر دوں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ عظیم المرتبہ امام ہے. امام مالک فقہ مالکی کے امام مانے جاتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی ایسی شب، کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو. یہ ہے امام مالک. آپ نے اپنی کتاب موطا امام مالک جس وقت تصنیف فرمائی، موطا امام مالک کو لے کر کے، کتاب کو لے کر کے گئے، دریا میں ڈال دیا، کافی دیر تک دریا میں ڈالے رکھا، اس کے بعد باہر نکال لیا. اب جب باہر نکالا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کتاب کا ایک ورق بلکہ ایک حصہ بھی تر نہیں ہوا تھا، بالکل صحیح سلامت تھا. حضرت امام مالک سے شاگردوں نے پوچھا، اے امام، آپ نے اتنی محنت سے کتاب لکھی، حدیث مبارکہ کو جمع کیا اور اس کے بعد جانے کے بعد اسے دریا برت کرنے لگے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا، اس کتاب کو لکھا، احادیث طیبہ کو جمع کیا، اب اس کے بعد میں نے اس کتاب کو دریا برت کر دیا تاکہ میں یہ امتحان لے سکوں اور یہ جان سکوں کہ میں نے یہ کتاب اخلاص کے ساتھ لکھی ہے یا بغیر اخلاص کے لکھی ہے. اگر یہ کتاب تر ہو جاتی اور بھیگ جاتی تو میں سمجھ لیتا کہ میری یہ کتاب اخلاص کے ساتھ نہیں لکھی گئی اور یہ کتاب بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے. مگر جب کہ یہ کتاب بالکل تر نہیں ہوئی، اب مجھے اپنے اخلاص پر یقین ہو گیا اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کتاب بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے. یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام مالک نے ایک کتاب تصنیف فرمائی المدونۃ الکبریٰ. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا آپ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر ثم عمر، کہ میرے نزدیک سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور پھر فرمایا او فی ذالک شک، کیا اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی بات ہے کہ یہ تو تمام صحابہ، تمام تابعین کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چاروں مسالک میں سے تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام بیہقی نے الاعتقاد کے اندر اس بات کو لکھا، فرمایا مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابہ. صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک صحابی یا کسی ایک تابعی کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے. یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے. چوتھے امام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فقہ حنبلی کے امام مانے جاتے ہیں. کتاب السنہ کے اندر امام ابو بکر الخلال نے لکھا، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ ہے امام مالک امام احمد بن حنبل. اور آگے فرمایا من لم یربع بعلی بن ابی طالب، جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ نہ مانے فلا تکلموہ ولا تناکحوہ، نہ اس سے بات چیت کرو، نہ اس کے یہاں شادی بیاہ کرو. یہ ہے امام احمد بن حنبل، چاروں مسالک کے امام. ان کا عقیدہ کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور آگے چلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری تصنیف فرمائی. امام بخاری کا کیا عقیدہ تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا علی ھذا حییت، اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں، وعلیہ اموت، اسی عقیدے پر میرا انتقال ہوگا، وعلیہ ابعث انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی اسی عقیدے پر قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا.
یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ۔ اور آگے چلے، عظیم المرتبت محدث اور ناقد امام اسحاق بن راہوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آپ کے نزدیک کون ہے؟ حضرت اسحاق بن راہوی نے فرمایا، خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، فرمایا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے چلے، حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے زمانے کے عظیم المرتبت محدث حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ اگر میں ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سچی اور جھوٹی حدیثوں میں امتیاز بیان کیا کرتے تھے، امتیاز کیا کرتے تھے سچی اور جھوٹی حدیثیں۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں، اپنے صحابہ کے جھرومٹ میں تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میری حدیثوں سے جھوٹ کو دور کیا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یحییٰ بن معین کا وصال ہوا، حضرت یحییٰ بن معین کو اسی چارپائی پر غسل دیا گیا جس چارپائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، اور اسی تخت پر آپ کو اٹھایا گیا، اسی چارپائی پر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا جس چارپائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ یہ عظیم مقام حضرت یحییٰ بن معین کو ملا۔ حضرت یحییٰ بن معین کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت یحییٰ بن معین تاریخ یحییٰ بن معین کے اندر فرماتے ہیں، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے۔ اور آگے فرمایا، ھذا قولنا وھذا مذہبنا، یہی میرا قول ہے، یہی میرا مسلک و مذہب ہے۔ یہ ہے حضرت یحییٰ بن معین کا عقیدہ۔ اور آگے چلے، حضرت اس دور میں حافظ ابن عبد البر، ان کا حوالہ بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے خاص طور پر شیعوں کی جانب سے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستذکار کے اندر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان، اور فرمایا وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہی مسلک اور یہی عقیدہ حق ہے، الذی لا یجوز عندنا خلافہ، اور میرے نزدیک اس کے خلاف عقیدہ رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت اور آگے بڑھیں، حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، جو لاہور کی سرزمین کے عظیم المرتبت اللہ کے ولی گزرے ہیں، جن کی بارگاہ میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ نے عقیدہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی ہے، پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور آگے بڑھیں، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ طریقت کے عظیم المرتبت امام ہیں، اللہ کے تمام ولی جو آپ کے دور یا بعد کے ہیں ان سب کے سردار ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الغنیۃ لطالب طریق الحق کے اندر عقیدہ اہل سنت بیان کیا۔ اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے اصول الدین، دین کی بنیادیں، اور اس کے اندر عقیدہ بیان کیا اہل سنت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل کون ہے لوگوں میں، تو فرمایا کہ سب سے افضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ اب ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو بیان کیا کہ ان میں سب سے افضل بدری صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے۔ اب پھر بیان کیا کہ ان میں سب سے افضل کون ہے، تو کہا ان میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔
پھر فرمایا ان میں سب سے افضل کون ہے ان 10 میں؟ تو فرمایا ان میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر فرمایا ان میں سب سے افضل کون ہے ان چاروں میں؟ تو فرمایا ان چاروں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو شہزادہ غوث اعظم اور اولاد غوث اعظم کہتے ہیں، وہ سرکار غوث اعظم کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، وہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنانے کو تیار نہیں، سرکار غوث اعظم کے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آگے بڑھے، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ رفاعیہ کے یہ بانی ہیں، اپنے زمانے کے عظیم المرتبت اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنی قبر انور سے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بن ابی قحافہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ فرمایا اپنی کتاب البرہان المؤید جو سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے بڑھے، 5ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ امت کے علماء میں ایک عظیم عالم دین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر عقیدہ اہل سنت بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَأَن يَعْتَقِدَ ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا یہ عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اور آگے بڑھے، حافظ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عظیم المرتبت محدث گزرے ہیں۔ حافظ ابن عساکر، ان کی اگر حدیث دانی کا جائزہ لینا ہو، آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی تاریخ دمشق کے نام سے، تاریخ دمشق جسے کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب ایک کتاب 80 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد تقریباً 500 صفحات سے زائد ہے۔ یہ ہے ایک کتاب انہوں نے تصنیف فرمائی۔ حافظ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تبیین کذب المفتری کے اندر اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا۔ فرمایا وَأَن يَعْتَقِدَ فضل الصحابۃ ترتیبہم، کہ یہ عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ صحابہ کی افضلیت ان کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، یعنی جس طریقے سے خلفاء کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے افضلیت کا بھی معاملہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے۔ اور آگے بڑھے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین کے عظیم المرتبت اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ آپ کے خواہرزادہ نے اپنی کتاب رفیق الطلاب کے اندر بیان کیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں افضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر بن ابی قحافہ ورئیس الاصحاب عمر الفاروق ثم عثمان ثم علی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ۔ اور آگے بڑھے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ
اپنے زمانے سادات کرام میں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سید ہیں، ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ سید نہیں تو اس وجہ سے کہہ دیا، سید ہیں، مگر آپ نے اپنی کتاب شرح جوامع الکلم جو فارسی کے اندر آپ نے کتاب لکھی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ مد بدل راس اینس کہ افضل صحابہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرماتے ہیں میرا عقیدہ سچے دل سے اور صحیح اور حق عقیدہ وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اب یہ سنی سید ہیں، یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو تمام اسلاف کرام کا عقیدہ ہے۔ آج حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ماننے والے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آگے لے کے چلوں، سرکار ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم المرتبت اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہیں تارک السلطنت غوث العظم غوث العالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ چوچا مقدسہ کی سرزمین پر ان کا مزار مبارک موجود ہے، اور جتنے بھی سلسلے جو اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے یہ بانی ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی بشارت المریدین کے نام سے، فارسی کے اندر یہ کتاب ہے۔ آپ اس کے اندر فرماتے ہیں نعتقد ان افضل الصحابۃ واحق بالخلافۃ ابو بکر بن ابی قحافہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی، فرماتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اب اپنے مرید، چونکہ یہ کتاب آخری عمر میں لکھی، اپنے تمام فرزندوں کو، مریدین کو، معتقدین کو، خلفاء کو جمع کیا اور فرمایا ماں بری بودیم، یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہم اسی عقیدے پر تھے، وبری ہستیم اور اسی عقیدے پر ہیں، وبری خواہیم بود تا ابد الآباد اور مرتے دم تک اسی عقیدے پر رہیں گے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے مریدین، اپنے فرزندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وہر کے بری اعتقاد نہ دارد او گمراہ است و زندیق، فرمایا جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، جو شخص حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتا، وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ ما از و بیزاریم، ہم اس سے بیزار ہیں، وہ خدائے تعالی ازو راضی نیست، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ۔ آج اپنے آپ کو اشرفی کہلانے والے، اپنے آپ میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت کا دم بھرنے والے، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عقیدے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آگے چلے، حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدثین میں ایک عظیم نام امام شمس الدین ذہبی کا آتا ہے۔ جب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج کا یعنی خانہ کعبہ میں آب زمزم پیا تھا تو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ حافظ شمس الدین ذہبی جیسا قوت حافظہ اور ابن حجر اسقلانی جیسی مہارت حدیث عطا فرما۔ یہ حافظ شمس الدین ذہبی ہیں۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حافظ شمس الدین ذہبی نے ایک کتاب لکھی کتاب الکبائر کے نام سے، جس میں گناہ کبیرہ کو بیان فرمایا۔ اس کے اندر عقیدہ بیان کیا اہل سنت کا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا یشک فی ذالک الا مبتدع منافق خبیث، اس عقیدے میں، یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس عقیدے میں شک وہی کرے گا جو منافق خبیث بد مذہب ہوگا۔ کوئی سنی صحیح العقیدہ اس بارے میں شک اور شبہ میں نہیں پڑے گا۔ اور آگے بڑھے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے 9ویں صدی ہجری کے یہ مجدد گزرے ہیں۔ اپنے زمانے میں 500 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں۔
75 مرتبہ بیداری کی حالت میں امام جلال الدین سیوطی کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر عقیدہ اہل سنت کا بیان کیا۔ قد اجمع اہل السنت على ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ فرمایا اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی کا عقیدہ۔ اور آگے بڑھے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کے اندر اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا کہ امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آگے بڑھیں امام ابن حجر مکی حیتمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، الصواعق المحرقہ کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب شرح الفقہ الاکبر کے اندر یہی عقیدہ بیان کیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت اپنے زمانے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی جو خطوط آپ نے لکھے تھے، اس کے اندر آپ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور عقیدہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِن منکر قرین یزید بے دولت، جو شخص افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے وہ یزید بدبخت کا ساتھی ہے، اس کا حشر یزید بدبخت کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ۔ اور آگے دیکھیں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور نیچے آ جائیں حضرت سیدنا سرکار نور شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے استاذ ہیں۔ سرکار نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے افضل ہے، اس اعتبار سے افضل ہے، اس زمانے میں بعض لوگوں نے انکار کیا تھا کہ صوفیہ کے نزدیک سب سے افضل حضرت ابو بکر نہیں ہے، تو سرکار نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی دلیل الیقین من کلمات العارفین، اور پوری کتاب کے اندر صوفیہ اور اولیاء کرام کے حوالہ جات نقل کر کے بیان فرمایا کہ صوفیہ کے نزدیک بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کون ہے سرکار نور؟ اعلیٰ حضرت نے متعدد قصیدے ان کی شان میں لکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، اور بہت سے اشعار لکھنے کے بعد مقطع میں فرمایا اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ یہ سرکار نور ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف کے اندر عقیدہ بیان کیا کہ امت محمدیہ میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور آگے چلے 14ویں صدی ہجری میں حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، اور اس کے اندر دلائل پیش کیے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل امت کے محدثین، فقہا، اولیاء کے نزدیک جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ دلیل الیقین کے اندر
اور میں اگر چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں سادات کے حوالے سے، میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام بلگرام شریف کے عظیم المرتبت سادات سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سبع سنابل کے اندر عقیدہ اہل سنت کا اور اپنا عقیدہ بیان کیا کہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر کے علی را بر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق تفضیل کند او از روافض است۔ فرمایا جو شخص حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے، افضل قرار دے، وہ بندہ سنی نہیں ہے بلکہ رافضی اور شیعہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور یہ ہے جو سلف سے خلف تک امت کے اکابرین کا عقیدہ ہے۔ یہ میں نے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین نظر نہیں آتے۔ 80 روایات حضرت علی سے، 80 سندوں سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے اس سے قبل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنِّي لَشَاهِدٌ، میں اسی مجلس میں حاضر تھا، اسی مجلس میں موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو میری غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امام بنا دیا، نہیں، اسی مجلس میں میں حاضر تھا۔ وما انا بغائب، میں غائب نہیں تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں وما بی مرض، اور مجھے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ مریض رہا ہوں، بستر پر پڑا ہوا ہوں تو میری بیماری کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنا دیا گیا، نہیں، کوئی مرض بھی مجھے لاحق نہیں تھا، میری موجودگی تھی، بیمار بھی نہیں تھا، تندرست بھی تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کا حکم ابو بکر کو عطا فرمایا۔ اور آپ جو سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں فرضینا لدنیانا ما رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، تو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرما لیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ، اور یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان۔ تو لہذا اس دور میں یہ بات ذہن نشین رکھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، اس بات میں کیوں الجھتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ یہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کا، یہ اہل سنت و جماعت کے شعار، علامت اور پہچان میں سے، سنی اور شیعہ کے درمیان اسی عقیدے کے ذریعے امتیاز ہوتا ہے۔ اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب النبراس کے اندر بیان فرمایا کہ امت کی علماء پر یہ لازم ہے کہ وہ جس طریقے سے دیگر مسائل بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے افضلیت صدیق اکبر کو بھی بیان کرے اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کرے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر کما يعلمون السورۃ من القرآن، کہ اسلاف کرام، امام مالک سے پہلے کے جو بزرگ تھے، وہ یعنی صحابہ تابعین، وہ اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں یاد کرائی جاتی۔ تو لہذا یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اس زمانے میں اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت پیدا کرے، عقیدہ اہل سنت جو افضلیت کے حوالے سے ہے اسے بیان کرے اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے۔ یہ دور بڑا پرفتن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آخری زمانہ آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو یہ وہی دور آ چکا ہے۔ اس زمانے میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرے، اسلامی تربیت اپنے بچوں کو دے، اپنے نسلوں کو اسلامی ماحول سے آگاہ کرے، اسلامی ماحول ان کے اندر پیدا کرے۔ اگر میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے تو شاید آپ تعجب میں پڑیں گے۔ دور حاضر میں ایک بہت معروف شخص ہے جسے جاوید اختر کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، یہ شاید کہ فلمیں وغیرہ لکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ شخص ہے کون؟ یہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پرپوتا ہے۔ کون علامہ فضل حق خیرآبادی؟ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جو انقلاب اور لڑنے کا فتویٰ جاری کیا تھا وہ علامہ فضل حق خیرآبادی، جو اپنے زمانے کے عظیم المرتبت امام تھے، علم حدیث میں بھی، علم کلام میں بھی، علم معقولات میں بھی، ہر چیز میں ان کا یہ پرپوتا ہے۔ اور مستر خیرآبادی اس کے دادا جو تھے ان کا یہ پوتا ہے، وہ اپنے زمانے کے بہترین شاعر اور عالم تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا پرپوتا، اور آج اس کی صورتحال کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ناستک کہتا ہے، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ قرآنی آیات پر اعتراضات کرتا ہے، جنت دوزخ ان چیزوں پر اعتراضات کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب ایک اتنے بڑے امام علامہ فضل حق خیرآبادی، اور ابھی وقت بھی زیادہ نہیں گزرا، ان کی نسل میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی نسل میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اسلامی ماحول پیدا کرے، اسلامی تربیت دے، ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے اور اس کی حفاظت کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔